جی جہل صاحب، یعنی 15 اپریل کو وہ پابندی کا اعلان ریاست کی کیپیسٹی میں وہ کر رہے ہیں، حکومت کی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت اس جماعت پر پابندی لگائی جائے گی، اور کالعدم وہ کہہ رہے ہیں، وہ آج بھی کالعدم ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ دھوکہ ہے، بزدلی ہے، کمزوری، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ مذاکرات کرتے ہیں تو ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں، پھر یہ اپنے سٹانس کو دائیں بائیں کرنا شروع کرتے ہیں درمیانہ رستہ تیار کرنے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کی ریٹ انہوں نے سرنڈر کرنی ہے ان کے سامنے، کیونکہ وہ تو بلیک میل کرتے کرتے ان کے گلے کو آ پہنچے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہمیشہ ہم یہی کرتے رہیں گے؟ بیگ صاحب نے بڑی درست بات کی کہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پیچھے یہ پی ایم ایل این کو بلیک میل کرتے رہے، اب ان کو کرتے رہے، مطالبات ان کے اسی قسم کے ہیں. مثال کے طور پہ اگلی دفعہ پھر فرانس کا سفیر یہ کہہ دے یا امریکہ کا سفیر کو ایسی بات کر دے، یا امریکہ میں ایسی بات ہو ہم یہ آ جائیں جی امریکہ کا سفیر نکال دیں، اور حکومت ہو پیپلز پارٹی کی، تو کیا وہ نکال دے گی اس کے سفیر کو؟ تو وہ تو نہیں نکالیں گے، کوئی بھی نہیں نکالے گا، کوئی بھی پارٹی ہو حکومت میں. سو یہ ہے ایک مسئلہ جو ملک کے سامنے آج موجود ہے، کسی کی بھی حکومت ہو اس کو یہ آئے گا. بڑا اچھا یہ لے جائیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ وہاں پہ ڈیبیٹ بھی کر لے اور اس پہ بات کرے اور ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جی ان کی کوئی ڈیمانڈ اس قسم کی نہیں مانی جا سکتی، یہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں جو کہیں دنیا میں اور کسی جگہ نہیں کی جاتی. ہم یہاں پہ پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کر سکتے ہیں مذمت کی، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے جو یہ مانگتے ہیں. اور پارلیمنٹ واضح میسج دے کہ جناب آپ اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ اتر آتے ہیں، کیا کسی اور ملک میں یہ کام ہوتا ہے؟ آپ کو ہم تبھی نہیں منہ لگاتے کہ آپ کنڈیم کریں، آپ کا کنسرن ہم سارا سننے کو تیار ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے آواز نکالنے کو تیار ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت پہ یہ جو دھبا ہے وہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں، اپنے لوگوں کو مارنا مرنا شروع کر دیں، آگ لگانا شروع کر دیں. یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ اور یہ کیا کسی دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا ہے کہ کام کسی نے کیا آپ اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں؟ تو پارلیمنٹ اگر واضح میسج دے دے اور ایک مشترکہ میسج ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی ان لوگوں کی. اور پارلیمنٹ واضح یہ آج ان کو پتہ ہے کہ بھئی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، کل عمران خان ہوگا اپوزیشن میں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہی بات اگر آج اگر وہ کمیٹڈ ہوں سارے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو آج باندھا جا سکتا ہے، بات ختم ہو جائے. یہی بات جنرل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میسج دے. پارلیمنٹ کے میسج کا مطلب ہے کہ اکراس دی پارلیمنٹ، اکراس دی بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز یونانیمسلی ایک فیصلہ سنا رہی ہیں کہ یہ غلط روش ہے اور ہمیں اس پر نہیں چلنا. تو محسن بیگ صاحب، یہ کس پارلیمنٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میسج دے؟ ہمارا تو رویہ یہ چکا ہوا ہے کہ ہر اپوزیشن، چاہے وہ عمران خان تھے یا آج کی اپوزیشن، وہ تو گدھ بن جاتے ہیں اور حکومت کا خون اور گوشت نوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے، وہ موقع جائز ہے ناجائز ہے، بس حکومت کا بازو مروڑنا ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس وقت یہی کیا تھا، اور آج کی اپوزیشن بھی اشاروں کے نام کھل کے تو نہیں کہہ رہے کہ ٹی ایل پی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ ٹی ایل پی کا رویہ غلط ہے، وہ عمران خان اور حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو مقصد تو یہی ہے کہ وہ بھی سیاست کر رہے تھے، یہ بھی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیے، سیاست تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے، لیکن آپ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں. کوئی ایسی آپ کی سیاسی سرگرمیاں نہ ہوں جس کی وجہ سے ریاست کو اور ریاست کے وجود کو خطرہ ہو. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ ڈیبیٹ لے کے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سینس پرویل کرنی چاہیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو، اپنے سیاسی اختلافات یا فیوچر کی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے. یہ مسئلہ اس طرح ختم نہیں ہوگا جب تک سارے لوگ اکٹھے ہو کے فیصلہ نہیں کریں گے. اور پہلی بات یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ ایک میسج دے ان لوگوں کو کہ آپ جو طریقہ کار آپ نے اپنا رکھا ہے وہ غلط ہے. اس کا ایک صاف طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ریاست کا ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، اس ملک کو جو باقی مسائل ہیں، ہمارے جو اکانومی کے مسائل ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل کرائسس ہم پہ آیا ہے، کیونکہ یہ میجورٹی جو یہ لوگ ہیں ان کا کوئی ذاتی اس طریقے سے بزنس نہیں ہوتا، کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک جس کرائسس میں آج ہے اور آگے جا رہا ہے اس سے یہ ملک اور یہ ریاست سروائیو نہیں کر پائے گی. اگر اکانومی ڈوبی ہوئی ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا جتنی انکم ہے اس سے زیادہ ہمارے
لون پیمنٹس ہیں, ہماری جو مہنگائی ہے اسی وجہ سے ہے. اور IMF نے جو نئی شرائط دی ہیں شوکت ترین صاحب اینڈ کمپنی کو, وہ تو آپ کے ریاست کے وجود کو اس سے خطرہ ہے. ان لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ ملک رہے گا تو آپ رہیں گے, ورنہ یہ ریاست اگر اس کا وجود خطرے میں آتا ہے اور ایک حالات اس طرف چلے جاتے ہیں تو یہ لوگ سروائیو, کیا کوئی بندہ بھی سروائیو نہیں کرے گا, کوئی ادارہ سروائیو نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اپنی سائڈ پہ رکھے, سیاست پھر ہوتی رہے گی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی, لیکن اس مسئلے کو سب کو مل کے اور بڑا دل کر کے بیٹھ کے اس کا ایک لائحہ عمل اور ایک حل نکالنا چاہیے. ورنہ یہ بار بار کا آنا, بار بار روڈ بلاک ہونا, آج دیکھیے امیر عباس صاحب, دنیا میں کہیں انٹرنیٹ سروس بند ہوتی ہے, دنیا میں کہیں موبائل سروس بند ہوتی ہے, کیا ہے روز کا کام ہے ہمارا. تو یہ کو ذرا ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل, ویری ٹرو, ویری ٹرو. جنرل صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا سر. یہ اپوزیشن جو ہے, یعنی اگر حکومت ایکشن لیتی ہے, ایک گروہ ہے, ایک جماعت ہے, وہ اوفینسو اسٹریٹجی بنا رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, توڑ پھوڑ کر دیتی ہے, حکومت ایکشن لے گی, تو یہی اپوزیشن ہوگی جو اس گروہ کو کنڈیم نہیں کرے گی یا اس جماعت کو کنڈیم نہیں کرے گی, وہ حکومت کو کنڈیم کرے گی. تو کیا ایسا ممکن ہے ہمارے ہاں کہ ہم کچھ ایشوز کو کہہ دیں کہ یہ ایشوز گرے نہیں ہیں, یہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں, یہ غلط یا صحیح ہیں, اور اس کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں گے؟ سیاست کے لیے گورننس کے ایشوز موجود ہیں, عمران خان صاحب کے یو ٹرن کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں عمران خان کی گورننس کے اوپر, ان کے پالیسیز کے اوپر, لیکن ان ایشوز کو ہم نہیں چھیڑیں گے. دیکھیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جو PMLN نے کیا تھا وہ ان کی اپنی ڈوئنگ تھی, آؤٹ آف نتھنگ وہ اٹھا کے ایفیڈیوٹ کر کے لے آئے قادیانیوں کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.